الشورى سورة الشورى آیت نمبر 6. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. والذین واو کا مطلب اور الذین وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنا لیا من سے دونی سوا ہی اس کے من دونی ہی اس کے سوا سے اس کے علاوہ سے اولیاء دوست اللہ اللہ حفیظ نگہبان ہے علیہم علی کا مطلب پر ہم اللہ حفیظ علیہم اللہ ان پر نگہبان ہے وما او کا مطلب اور ما نہیں انت آپ علیہم علی کا مطلب پر ہم علیہم ان پر بھی وکیل کارساز وَكَذَلِكَ واو کا مطلب اور کذالک اسی طرح وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اوحینا ہم نے وحی کی الیکا الی کا مطلب کی طرف کاف آپ کی اوحینا الیک ہم نے وحی کی آپ کی طرف قرآن قرآن کی عربیہ عربی جو کہ عربی ہے لتنذرا لام کا مطلب تھا کہ تم ذرا تو ڈرائے ام القری بستیوں کی ماں کو یا مرکز کو ومن اور اس کو حولا جو ارد گرد ہے ہاں اس مرکزی بستی کے تاکہ تو ڈرائے مرکزی بستی والوں کو بستیوں کے مرکز والوں کو اور جو اس کے ارد گرد ہے وَتُنذِرَ اور تو ڈرائے یوم دن سے الجمع جمع ہونے کے وَتُنذِرَ یوم الجمع اور تو ڈرائے جمع ہونے کے دن سے لا نہیں کسی قسم کا ریب شک فی اس میں فریق ایک جماعت فی کا مطلب میں الجنت جنت و فریق اور ایک گروہ فی کا مطلب میں السعید آگ ولو شاء اللہ واو کا مطلب اور لو اگر شاء چاہتا اللہ اللہ لجعل لام کا مطلب البتہ جعل کر دیتا ہوں ان کو امتن گروہ واحدتن ایک اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایک ہی گروہ ایک ہی امت بنا دیتا ولیکن واو کا مطلب اور لیکن لیکن یدخل و داخل کرتا ہے من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے ولیکن اور لیکن یدخل و داخل کرتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے فی رحمتہ فی کا مطلب میں رحمتی رحمت ہی اپنی والظالمون اور ظالم ما نہیں ہے لہم لام کا مطلب کے لیے ہم ان کے من کوئی ولی دوست ولا اور نہ نصیر مددگار والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر اور ظالم نہیں ہے ان کے لیے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار ام یا اتخذوا انہوں نے بنا لیا ہے من سے دونی سوا ہی اس کے ام اتخذوا من دونی
یا انہوں نے بنا لیا ہے اس کے سوا اولیاء دوست. فاللہ، فا کا مطلب پس اللہ اللہ، ہوا وہی الولی جو دوست ہے، وہوا اور وہ یحیی زندہ کرتا ہے الموتا مردوں، وہوا اور وہ علا پر کل ہر ایک شیء چیز قدیر قدرت رکھنے والا ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے سوا بنا رکھے ہیں دوست، اللہ حفیظ علیہم، اللہ ہی ان کا نگہبان ہے، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر کارساز نہیں ہو. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف عربی قرآن کی، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ بستیوں کے مرکز کو ڈراؤ اور جو اس کے ارد گرد ہیں. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور تو ڈرا جمع ہونے کے دن سے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو البتہ کر دیتا ان کو ایک ہی امت. وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالم نہیں ہے ان کے لیے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. ام اتخذوا من دونه اولیاء، یا انہوں نے بنا رکھا ہے اللہ کے سوا دوستوں کو. فاللہ هو الولی، بس اللہ ہی دوست ہے. وهو یحیی الموتى، اور وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو. وهو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 6 میں مشرکین کا جو عقیدہ تھا کہ اللہ کے سوا کچھ جو معبود بنا رکھے تھے، فرمایا کہ اللہ ہی ان کا نگہبان ہے، اللہ ہی ان کا وارث، وہی ان کا مالک اور وہی ان کی رکھوالی کرنے والا ہے. یہ جتنے بنائے ہوئے اللہ کے سوا بنائے ہوئے معبود ہیں، وہ کسی رنگ میں ہوں، وہ بت ہوں، یا وہ ذہن کے اندر ایک تصور ہو، یا وہ کوئی درخت ہو، یا وہ کوئی قبر ہو، یا کوئی پتھر ہو، یہ سب کے سب مخلوق، سب کے سب عاجز، سب کے سب کمزور، صرف اور صرف ایک اللہ ہے جو ان سب کا نگہبان ہے. ایک اللہ ہے جو ہر ایک کی حفاظت کرنے والا ہے. باقی سب مخلوق اور ختم ہونے والے اور ان کو فنا ہے. صرف ایک اللہ ہے کہ جس کو بقا ہے. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے کارساز نہیں ہو ان پر. مطلب آپ چاہو بھی تو ان کی وکالت قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ وکیل کا مطلب ہوتا ہے جو کسی کی طرف سے وکالت کرے، کارساز بنے کسی کا. تو اے نبی آپ ان پر وکیل نہیں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے وحی کیا آپ کی طرف عربی قرآن. کس طرح؟ جس طرح کہ ہم نے پہلے انبیاء پر وحی کی، اور جس طرح کہ ہم نے یہ بات آپ کو بیان کر دی کہ اللہ ہی ان پر نگہبان ہے، اسی طرح ہم نے آپ پر قرآن جو نازل کیا اس میں بھی یہی بات ہے. قرآن عربیہ، وہ عربی زبان کے اندر قرآن ہے. ہم نے یہ قرآن کیوں وحی کیا؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ بستیوں کا جو مرکز ہے اس کو ڈراؤ اور جو اس کے ارد گرد ہے اس کو ڈراؤ. ام القریٰ، یہ ام کا مطلب ہوتا ہے ماں. ہر چیز کے مرکز اور محور کو بھی ام کہہ دیا جاتا ہے. تو ام القریٰ، قریۃ کی جمع قریٰ بستیاں. مکے کو ام القریٰ کہا جاتا ہے. ایک تو یہ مکہ کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے کہ جتنی دنیا کی بستیاں ہیں ان کا اصل مرکز جو ہے وہ مکہ ہی ہے. عبادت کے اعتبار سے مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ، وہ مکہ میں ہے. اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت مکہ سے مجبور کر کے نکالا گیا تو آپ نکلتے ہوئے یہ کلمات کہہ رہے تھے مکے کو دیکھ کر. آپ فرما رہے تھے اِنَّکَ خَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ، تو اللہ کی زمین میں سے
ترین ہے، سب سے بہتر ہے. اور وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ او كما قال، اور اللہ کی طرف تو شہروں میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے. اگر لولا اخرجت لما خرجت منك او كما قال، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا مکہ سے تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ نکلتا. مکہ یہ افضل ترین شہر ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ام القریٰ قرار دیا کہ بستیوں کا مرکز جو ہے، آپ مرکز میں جاؤ، شہر میں جاؤ، وہاں پر جا کر ان کو ڈراؤ، اور جو ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہے. اب یہاں پر تھوڑی سی توجہ دیجیے. قرآن کے نازل کرنے کا مقصد لوگوں کو ڈرانا ہے. کس چیز سے ڈرانا وہ آگے آئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں اس لیے نازل کیا کہ جس مرکز میں آپ کو بھیجنا تھا، جس طرح کہ ہر دنیا کی ایک مرکزی زبان ہوتی ہے. اس ٹائم عارضی طور پر انشاءاللہ، عارضی طور پر چند دن باقی ہیں، اس ٹائم تو دنیا کی جو عالمی زبان سمجھی جاتی ہے وہ انگلش ہے. لیکن اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ عربی ہی عالمی زبان تھی، اور عربی ہی عالمی زبان رہے گی. جس طرح کے چند جو سپر طاقتیں ہوتی ہیں ان کی جو زبان ہوتی ہے وہ پوری دنیا مجبور ہوتی ہے اس کو سیکھنے پر، اور جو بھی کوئی ایسا پیغام دیا جاتا ہے جو عالمی پیغام ہو وہ اس زبان میں دیا جاتا ہے جو عالمی زبان ہوتی ہے. آپ دفتروں میں دیکھ لو، حکومتی اعلٰ کار کو دیکھ لو، ان سب معاملات میں سب جگہوں پر لکھت پڑھت جو کی جاتی ہے وہ تقریباً انگلش میں ہوتی ہے، کیونکہ عالمی زبان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو عربی میں نازل کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ قرآن صرف عربوں کے لیے تھا، یہ اس کا مطلب سمجھنا غلط ہے. بلکہ اس وقت جو عظیم زبان اور فصیح و بلیغ اور معزز و موقر زبان تھی، اور جس کو اللہ نے عروج دینا تھا، وہ زبان عربی تھی. یہ عالمی زبان تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عالمی پیغام بھیجنے کے لیے عالمی زبان کا انتخاب کیا، وہ عربی تھی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اچھا ان کو تو عربی سمجھ آتی تھی اس لیے ان کی زبان میں بھیجا، لیکن ہمیں عربی سمجھ نہیں آتی، اس لیے قرآن کے نزول کا مقصد وہی بندہ سمجھ پایا ہے کہ جس نے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھا، جس نے قرآن مجید کی تفسیر پڑھی ہے، جس نے قرآن کو وقت دی ہے. خالی ناظرہ پڑھنے سے آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں آپ کو ملے گی، لیکن آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ قرآن کہتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے، یہ سمجھ نہیں آئے گی. یہ سمجھ تبھی آئے گی کہ جب آپ اس کے لیے وقت نکالیں گے. تو قرآن تاکہ آپ ڈراؤ بستی والوں کو، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہے. اس کے ارد گرد پوری دنیا ہے، پوری دنیا کو ڈرانا مقصد ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف مکہ اور اس کے قرب و جوار کے جو لوگ ہیں آپ ان کے رسول ہیں. نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے. جس طرح کہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے، قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تم وتنذر یوم الجمع، اور آپ جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ. جمع ہونے کا دن قیامت کا دن مراد ہے. لا ریب فیہ، اس کے واقع ہونے میں، لوگوں کے جمع ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، وہ ہو کر رہنا ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، پھر اس دن ہوگا کیا؟ ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں. یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. اور آگے فرمایا کہ ایسا کیوں ہے، ایک گروہ جنت میں اور ایک جہنم میں، ایسا کیوں ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مطلب سب کے سب کو مسلمان کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا. کیوں؟ جبری ایمان، زبردستی کروایا ہوا عمل یہ اللہ کو قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ عمل قبول ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے کہ جو عمل انسان خود اپنے شوق اور رغبت اور دل سے کرے. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اختیار دیا کہ تمہیں اختیار ہے، نیکی کرو یا بدی کرو. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے اللہ نے کھول دیے، آسان کر دیے. جو جدھر چلتا ہے اللہ اس کے لیے وہ منزلیں آسان کر دیتا ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا
کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے نہیں بنایا کہ پھر تو دنیا امتحان نہ ہوئی نا، پھر تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہ رہا، پھر اللہ میں جنت سے نہ نکالتا، رکھتا ہی جنت میں۔ جب سب کو مسلمان بنا کر جنت میں بھیجنا تھا تو پھر جنت سے نہ نکالتا، بلکہ دنیا میں بھیجنے کا مقصد امتحان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زبردستی سب کو مسلمان نہیں بنایا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کس کو کرے گا؟ مسلمان کس کو کرے گا؟ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ داخل کرے گا اپنی رحمت میں جس کو چاہے۔ رحمت سے مراد یہاں پر دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام میں اس بندے کو داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہر بندے کو دیتا ہے، لیکن دین اللہ تعالیٰ ہر بندے کو نہیں دیتا۔ دین اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیتے ہیں کہ جو بندہ اس کو پسند ہوتا ہے۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، جس کو وہ چاہتا ہے۔ کس کو چاہتا ہے؟ یہ کون ہے کہ آخر چاہنے کا کوئی معیار تو ہوگا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اس کا معیار کیا ہے؟ معیار دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو کوشش، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہمارے رستوں میں محنت کی ہم ان کے لیے رستے کھول دیں گے۔ جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے۔ کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور رحمت میں داخل کرنا اللہ کا کام ہے۔ وہ چاہے اگر کوشش کے اندر فطور ہو تو وہ رحمت میں داخل نہیں کرے گا۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور کن کو داخل نہیں کرتا؟ ظالموں کو۔ جو ظالم ہوتا ہے اللہ اس کو داخل نہیں کرتا اپنی رحمت۔ اور ظالموں کے لیے کسی قسم کا کوئی دوست یا مددگار نہیں ہو سکتا، کوئی ان کو اللہ کے عذاب اور سختیوں سے نہیں بچا سکتا۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، پھر اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب، یا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی دوست بنا رکھے ہیں، اپنے سفارشی بنا رکھے ہیں۔ فاللہ هو الولی، تو اللہ ہی ولی ہے، اللہ ہی دوست ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی زندہ کرے گا مردوں کو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا، اور ساتھ مشرکین نے جو اللہ کے سوا معبود اپنے کو بنا رکھے تھے ان پر رد فرمایا کہ ولی صرف اور صرف کارساز، مشکل کشا صرف اور صرف ایک اللہ، باقی سب خیالی باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے بنا لیا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا، من دونہ، من دونہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، اولیاء، اولیاء، دوست، دوست، اللہ، 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 حفیظ علیہم، الحفیظ علیہم، نگہبان ہے ان پر، نگہبان ہے ان پر، وما انت علیہم بوکیل، وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہے آپ ان پر کارساز، اور نہیں ہے آپ ان پر کارساز۔ وکذالک، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اور اسی طرح، اوحینا الیک، اوحینا الیک، ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، قرآن عربیہ، قرآن عربیہ، عربی قرآن کی، عربی قرآن کی، لتنذر ام القری، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ تو ڈرائے بستیوں کے مرکز کو، تاکہ تو ڈرائے بستیوں کے مرکز کو، ومن حولہا، ومن اور حولہا، جو اس کے ارد گرد ہے، اور جو اس کے ارد گرد ہے، وتنذر یوم الجمع، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور تو ڈرائے جمع کے دن سے، اور تو ڈرائے جمع کے دن سے، لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا شک نہیں، جس میں کسی قسم کا شک نہیں، فریق فی الجنہ، فریق فی الجنہ، ایک گروہ جنت میں ہوگا، ایک گروہ جنت میں ہوگا، فریق فی السعیر، وفریق فی السعیر، اور ایک گروہ جہنم میں، اور ایک گروہ جہنم میں، ولو شاء اللہ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا،
اگر اللہ چاہتا لجعلہم لجعلہم البتہ کر دیتا ان کو البتہ کر دیتا ان کو امت واحدہ امت واحدہ ایک ہی امت ایک ہی امت ولیکن ولیکن یدخل من یشاء یدخل من یشاء وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے فی رحمتی فی رحمتی اپنی رحمت میں اپنی رحمت میں والظالمون والظالمون اور ظالم اور ظالم ما لہم ما لہم نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہے ان کے لیے من ولی من ولی کسی قسم کا دوست کسی قسم کا دوست ولا نصیر ولا نصیر ورنہ مددگار ورنہ مددگار ام اتخذوا ہم اتخذوا یا انہوں نے بنا لیا ہے یا انہوں نے بنا لیا ہے من دونہ اولیاء من دونہ اولیاء اللہ کے سوا دوست اللہ کے سوا دوست فاللہ فاللہ بس اللہ بس اللہ هو الولی هو الولی وہی دوست ہے وہی دوست ہے وهو یحیی الموتى وهو یحیی الموتى اور وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو اور وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو وهو على كل شيء قدیر وهو على كل شيء قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا